अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद हामिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। आप देख रहे हैं YH टॉक्स। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि हर एक दिन की खबरों पर एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं, अपने राय का इजहार अपने कैमरे के सामने करते हैं और देखते हैं इस खबर से क्या बात निकलती है। तो आज की हमारे पास 3 से 4 खबरें हैं जो कि आज का दिन ज़्यादातर मसरूफ ना रहा। हाँ, इमरान खान के काफ़ी केसेस में समाअत थे, उन्होंने वो अदालत में पेशी हुई, लेकिन कई खबरें ऐसे सामने आई है कि इमरान खान काफ़ी केसेस से बरी होने वाले हैं और कई ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना मैं अपना फरीज़ा समझता हूं। सबसे पहले आज की मेन खबर की तरफ जाते हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा, तोयब बलोच नाम के लड़के ने इमरान खान से एक सवाल किया था जो कि नाजेबा सवाल था। एक्स प्राइम मिनिस्टर से ऐसा सवाल करना हरगिज गवारा नहीं करता। और आज फिर इमरान खान की पेशी थी और बोल न्यूज़ का एंकर तोयब बलोच फिर इमरान खान का पीछा कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म की जो जगह है उसमें जाने की कोशिश कर रहे थे, खुद को इमरान खान के करीब ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जो इमरान खान के साथ जो वकील थे उन्होंने उसको इज्जत के तरीके से कोर्ट से बाहर कर दिया। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करते हैं कि तोयब बलोच क्या चाहते हैं, किस लिए ये आते हैं कोर्ट, इसका मकसद क्या है। दूसरी सबसे बड़ी खबर हमारे पास आज की कि इंडिया से अंजुआ नाम की लड़की पाकिस्तान दीर आई और नसरुल्लाह नाम के लड़के से शादी कर दी। आपको याद दिलाना चाहूँ कि नसरुल्लाह नाम का लड़का जो एक टिकटॉकर है और वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, पख्तून है, उसने इंडिया के एक लड़की के साथ फेसबुक से दोस्ती की, दोस्ती प्यार में बदल दी। अभी सुनने में आया हुआ है, कल भी मैंने एक व्लॉग में तो थोड़ा सा जिक्र किया था इस बात का। आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस पे और कि माजरा क्या है, क्या अंजुआ आई पाकिस्तान मुसलमान हो गई या मुसलमान होने के बाद शादी कर ली नसरुल्लाह के साथ, और क्या इसमें कोई ड्रॉप सीन आया हुआ है आज की खबरों में, उस ड्रॉप सीन के हवाले से भी बात करेंगे। और आज इमरान खान के वकील ने बड़े राज फाश कर दिए। जैसा कि आपको पता है पिछले दिनों तोयब बलोच के बाद इमरान खान पर बोतल का वार भी किया गया था। बोतल में क्या था, लिक्विड था, क्या ऐसी चीज थी कि इमरान खान के फेस को निशाना बना दिया गया, इमरान खान के जिस्म के किसी हिस्से को निशाना बनाया गया। वो फेंकने वाला नाकामयाब रहा और इस पर भी वकील ने कहा है कि हम इस पे जांच पड़ताल करेंगे और इसके तह तक पहुंचेंगे कि बोतल फेंकने वाला कौन था। दूसरा, इमरान खान के वकील ने जज हमायून दिलावर, जहां तोशाखाना केस के हवाले से इमरान खान जहां पेश होते हैं, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जहां पेश होते हैं, हमायून दिलावर इस केस को हैंडल कर रहे जज है, उससे काफी गिले शिकवे किए। इस गिलो शिकवों का क्या मकसद है, इस पर भी बात करेंगे। कल असेंबली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ जो हमारे वजीर है, उन्होंने औरतों के बारे में काफी नाजेबा बातें की, गंदी जबान इस्तेमाल किए। एक मरतबा पहले भी इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर बहुत सारी गंदी बातें की थी। इन सब खबरों पे आज तफसील गुफ्तगू करते हैं कि इन बातों से क्या निकलता है। सबसे पहले आते हैं इमरान खान की आज अदालत की पेशी पर। जैसा कि आपको मैंने कहा कि तो ये बलोच जो बोल न्यूज के हैंकर थे और उन्होंने इमरान खान से एक ऐसा सवाल किया जो कि इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड ने सुना, उसको दबोच दिया। उसके बाद पता चला कि बोल न्यूज का हैंकर था, बोल न्यूज ने उसको नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी से फारिग होने के बाद आज फिर वो इमरान खान के पेशी के दौरान इमरान खान का पीछा कर रहे थे, साथ साथ रहने की कोशिश कर रहे थे। आखिर तो ये बलोच करना क्या चाहते हैं, किसके कहने पर वो इमरान खान की पेशी के दौरान इमरान खान का साया बना हुआ होता है, और क्या मकासद है तो ये बलोच के कि वो इमरान खान से ऐसे घटिया किस्म के सवालात करते हैं। एक जूनियर एंकर है, आपको अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो ये बलोच साहब, आप हम जैसे छोटे जर्नलिस्ट और छोटे हैंकर का कुछ ख्याल कर ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसा कि आज आपको धक्के मारकर भेजा गया है, अदालत के खाते से वापस किया गया है वकला ने, तो इससे भी आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप वायरल नहीं होने वाले। खुद को वैसे तकलीफ ना दो, इमरान खान के पास जाने से आप वायरल नहीं होंगे। गलीज किस्म के जबान इस्तेमाल करके आप इमरान खान से सवाल करोगे, इससे आप वायरल नहीं होंगे। आपका यही मकसद है कि मैं वायरल हो जाऊं
اور لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہو، ہر موبائل کے اسکرین پہ میرے چرچے ہو، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ناممکن ایسا ہے میرے بھائی کہ آپ ایک برینڈ کے سامنے کھڑے ہو کر غلیظ زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ برینڈ ہے، برینڈ کو لوگ مانتے ہیں، برینڈ کو نوجوان فالو کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسے نوجوان کے ہاتھ میں اگر چڑھ گئے تو پھر آپ کا برا ہی حال ہوگا۔ آپ کو سب سے بڑا سرپرائز گول نیوز جہاں پہ آپ جاب کر رہے تھے وہاں سے مل گیا ہے۔ اگر اور سرپرائز آپ کو ملنے ہیں تو پھر جاؤ عمران خان سے ایک دو سوال اور کرو، تاکہ آپ کو اپنی عزت اور اپنے عزت کا احساس ہو جائے، حوصلہ افزائی ہو جائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ دوسری سب سے مین خبر کی طرف جاتے ہیں، کافی مزے کا خبر ہے۔ انڈیا سے اجوا نام کی لڑکی آتی ہے، پاکستان واگا بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان سے بھی ایک لڑکی سیما حیدر کے نام سے انڈیا چلی گئی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں انڈیا میں جو برتاؤ ہوا، جو وہاں ان کو پولیس نے گرفتار کر دیا، جس لڑکے کے پاس گئی تھی اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر دیا وتھ فیملی۔ ان کے کافی ٹرائل ہوئے، حوالات میں بند کیا، ان سے مختلف قسم کے سوالات کیے گئے، لیکن انجوا نام کی لڑکی جو کہ ہندو ہے وہ پاکستان آئی ہوئی ہے سوات کے علاقے دیر میں، اور ایک پختون لڑکا نصر اللہ نام کا لڑکا ہے، ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں اس کے، اور اس انجوا نام کی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی فیس بک سے ہو گئی تھی۔ فیس بک سے دوستی ہوتی ہے، انجوا پاکستان آتی ہے، لیکن کافی جگہوں سے پتہ چلا ہے کہ انجوا مسلمان ہو گئی ہے، فاطمہ نام رکھا ہے، اور نصر اللہ سے انہوں نے نکاح کر دی ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ آج ایک ڈراپ سین دیکھنے کو ملا کہ نصر اللہ کا کزن جو کہ چچزاد بھائی ہے، اس کا ویڈیو پیغام آیا ہوا ہے کہ انجوا نے کوئی شادی نہیں کی، انجوا آج بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ایز اے فرینڈ نصر اللہ کے پاس پاکستان گھومنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور انڈیا والوں نے انجوا کو ایسے ہواؤں میں اڑا کے رکھ دیا کہ انجوا بھی حیران ہے کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں، اور انڈیا والے چینل انڈیا نیوز اینکر میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کہ کس بنیاد پر نصر اللہ نام کے لڑکے نے انڈین لڑکی کو بلایا اور وہاں پہ اپنے پاس رکھ دیا۔ کیا نصر اللہ نے ہم انڈیا سے بدلہ لیا ہے؟ جیسا کہ سیما حیدر انڈیا چلی گئی اور نصر اللہ کو غیرت آئی، نصر اللہ نے انجوا کو بلایا، انجوا کو مسلمان کیا، فاطمہ نام رکھا، اور فاطمہ نام رکھنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ ہمیں کھلا کھلم چیلنج کر دیا ہے۔ چیلنج تو ہو سکتا ہے، حقیقت بات ہے پختون ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ پاکستان جہاں بھی پختون ہوں گے وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو ابھی ڈراپ سین یہ ہے، آگے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے کہ کیا حقیقت ہے، کیا جب تک نصر اللہ کی خود پیغام نہیں آتا، نصر اللہ خود میڈیا سے بات نہیں کرتا، تو تب تک ہم اس پہ کوئی اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کہانیاں بہت ساری ہوتی ہے، لیکن جب ڈراپ سین کا سسٹم ہوتا ہے پھر صحافی بھی جھوٹے قرار پائے جاتے ہیں۔ تو تیسری سب سے بڑی خبر آج کی ہماری ہے کہ آج عمران خان کے عدالت میں کافی کیسز کے حوالے سے عمران خان کی پیشی تھی، اور جس میں عمران خان کے وکیل جنہوں نے کافی راز فاش کیے ہیں۔ ایک تو عمران خان کے وکیل نے آج پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں جب عمران خان کی پیشی تھی، عطا تارڑ صاحب آئے، انہوں نے پلان کر کے عدالت کے ماحول کو خراب کر دیا۔ اس میں طیب بلوچ کا ذکر بھی آیا، وہاں بھی ہوا، عمران خان پر بوتل کا وار بھی کیا گیا۔ بوتل میں کیا تھا؟ لکوڈ تھا، عمران خان کے فیس کو خراب کرنے کی سازش تھی، کیا تھا وہاں؟ اللہ گلا تھا، بوتل سیفٹی پہ لگی، نیچے گری، کس نے دھیان نہیں دیا، لیکن بعض ویڈیو میں واضح طور پہ آپ بوتل دیکھ سکتے ہیں کہ بوتل عمران خان کی طرف پھینکی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں ایک سوالی نشان چھوڑتی ہے ہمارے لیے کہ ایک ایسا لیڈر، امت مسلم کا لیڈر، جب پیشی کے دوران آتے ہیں اور مخالفین اس حد تک گر جاتے ہیں دشمنی میں، سیاسی دشمنی نہیں، یہ اپنی ذات تک یہ دشمنی لے گئے، اور وہاں پہ عمران خان کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ باقاعدہ طور پر رات کو وائس چلایا گیا تھا عطا تارڑ صاحب نے، اور جیسے ہی وائس، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ چیز چھپتی نہیں ہے، اور
اس کے باوجود عطا تارڑ صاحب پھر انکاری ہو گئے، بس کچھ باتیں اوپر نیچے کر کے گول مٹول کر کے بات کو رفع دفع کر دیا، کیونکہ حکومت ان کی ہے۔ چوتھی سب سے بڑی خبر ہمارے وزیر خواجہ آصف صاحب کی جو کل کی، اور انہوں نے جو اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی ہے، جو گندی زبان استعمال کی ہے عورتوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے جو عورتیں ہیں ان کے خلاف بہت ساری باتیں کی ہے، میں یہاں بولنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہوا گن ہے ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکیں۔ بچے تھے، اسکول گئے، اسکول میں ٹیچر نے کہا عورت کا احترام کرو، گھر گئے، گھر میں عورت ماں ملی، گھر گئے، گھر میں عورت بہن ملی، گھر گئے، گھر میں عورت بھابھی ملی، اور شکر الحمدللہ احترام کرتے رہے۔ جب اپنی بہن کو دیکھا تو احترام کیا، باہر کسی عورت کو دیکھا تو اپنی بہن ذہن میں آئی، اس عورت کا بھی احترام کیا ہے۔ ہمیں پاکستان میں اپنے ٹیچر استاذہ نے یہ سبق دیا ہے کہ عورت کا احترام کرو، لیکن ہمارے وزیر جو ہمارے پاکستان کے لوگوں کے ووٹوں سے آ کر اسمبلی فلور تک چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو وزارت مل جاتی ہے، اور آج کل کافی بچے عمران خان کی وجہ سے سیاسی بن چکے ہیں، نہ کرتے ہوئے بھی وہ خبر سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، اور اس فیس بک میں جب بچے کے سامنے کسی عورت کی تذلیل ایک وزیر کے منہ سے سنی جائے تو تمہارے پاکستان کے بچے کیا خاک ترقی کر لیں گے؟ تمہارے پاکستان کے لوگ باہر کسی عورتوں کی کیا خاک عزت کر لیں گے؟ اگر ایک وزیر اپنی زبان نہیں سنبھال سکتا تو پھر کسی عام لوگوں سے ہم کیا گلہ کریں گے؟ انہوں نے کچھ عرصے پہلے پی ٹی آئی کے سینئر رکن جو کہ فیمیل ہے ان کے خلاف بھی نازیبا زبان استعمال کی تھی، لیکن حکومت ان کی، سب کچھ ان کا ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں آج ایک زرقا نام کی ایک پی ٹی آئی کی سینیٹر ہے، ان کے کلینک ہے، یہ طبی خدمت کرتی ہے، ان کے 2 کلینک بند کر دیے گئے، یہی خواجہ آصف نے بند کر دیے۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو کیا سکھا رہے ہو، اور ایک ایسے فلور پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ فلور تو اس لیے بنایا گیا کہ آپ اپنے قوم کی آواز اٹھاؤ، آپ مسلمانوں کی آواز اٹھاؤ، آپ اپنے حلقے کے لوگوں کی آواز اٹھاؤ۔ پاکستان جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی غیر قانونی غیر اسلامی ہوتا ہے، آپ اسی فلور پہ کھڑے ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ لیکن کسی بہن کی تذلیل کرنا، کسی بہن کو برا بلا کہنا، کسی بہن کو ادنا کہنا، یہ اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ اور مجھے دکھ ہوتا ہے خواجہ آصف صاحب عورتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، انہوں نے وہ پیچھے سے کہہ لگائی ہوئی ہنس رہی ہے، سن رہی ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں شیر الرحمان صاحبہ کہ آپ بھی ایک عورت ہے، آپ بھی ایک عورت ہے، آپ عورتوں کو کیا منہ دکھاؤ گی کہ آپ کے حکومت میں آپ کے چیئر کے آگے ایک شخص کھڑے ہو کے عورتوں کی تذلیل کرتا ہے اور تم اس پہ ہنستی ہو؟ کل کو یہ بات آپ پہ بھی آ سکتی ہے۔ کل کو اگر سیاست گال گلوچ کا نام ہے تو کل آپ کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایسے حکمران ہمارے پاکستان پہ مسلط کرے جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھا سوچ رکھتا ہو۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔